بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ سے 20 میٹر کی دوری پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ روح زمین پر اسے پانی کا سب سے پرانا چشمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پانی 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آب زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا۔ آب زمزم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے عظیم اور لازوال نعمت ہے۔ آب زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو ایک بیٹے کی خواہش تھی، کیونکہ آپ کے یہاں کوئی بیٹا نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو آپ کی بیوی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا، جہاں آج خانہ کعبہ اور آب زمزم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھجور کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے سامنے رکھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، اس ویران جگہ پر آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر آپ نے سوال کیا، کیا یہ حکم خداوندی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کا حکم ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہرگز ضائع نہ فرمائے گا۔ بی بی ہاجرہ اپنی جگہ واپس آ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد چند روز آپ کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں رہی، تو آپ سخت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے دودھ بھی خشک ہو گیا، تو ننھے بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر گئی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، مگر وہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ تو آپ دوڑ کر دوسری پہاڑی مروہ تک پہنچ گئی، لیکن وہاں بھی انہیں کوئی پانی نظر نہ آیا۔ اسی بے چینی کے عالم میں آپ دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگاتی رہی۔ جب 7ویں مرتبہ مروہ کی چوٹی پر پہنچی تو جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اس چشمے سے پانی لے کر انہوں نے اپنے بیٹے کی پیاس بجھائی۔ دنیا کے تمام کونوں کونوں سے لوگ آ کر آب زمزم لے کر جاتے ہیں، اس کے باوجود آب زمزم کی روانی اور تدیانی تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس ذات کی جس نے اسے معجزے کی شکل دی، اور یہ ہمارے لیے عظیم تحفہ نہیں تو اور کیا ہے، جس کی مثال دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں پیش کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آب زمزم میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت اتنا بڑا تحفہ ملا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔